الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جھگڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ یہ مجرب وظیفہ اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج بھی یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، اللہ پاک سارے جہاں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں سے بنیادی ضرورت میں سے روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ روزی تلاش کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی آتا ہے۔ لہذا کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو تو ایسے کاروبار کو مسلسل فائدہ مند بنانے کے لیے یا کاروبار کی ترقی اور کامیابی کے لیے آج ایک نبوی عمل آپ کو بتائیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کاروبار ٹھپ ہو جائے تو کون سا وظیفہ ایسا کرنا چاہیے، تو کاروباری استحکام کے لیے ایک نہایت ہی مجرب عمل آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انسان بعض مرتبہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے جو کہ کچھ عرصہ بعد چلنے لگ جاتا ہے، جس سے انسان کو امید ہو جاتی ہے کہ اب بس دن پھرنے والے ہیں، لیکن پھر اچانک سے کاروبار میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے اور ایک دم چلتا ہوا کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو سمجھ لیں کہ حاسدین کا حسد اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقات کو اختیار کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو، اور کچھ وظائف کیے جاتے ہیں جو آج آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ سے چل پڑے گا، اللہ پاک برکت فرما دیں گے۔ اس عمل کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کرنے کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، آقائے دو عالم کی ہر بات حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ اس عمل کی یہ بھی خوبی ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس حوالہ سے ایک وظیفہ جس سے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، دعا اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ کاروبار کی بنیادی تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اپنی مناسب تشہیر کریں اور لوگوں کو اچھی سروس دیں تاکہ لوگوں پر آپ کا اعتماد قائم رہے۔ کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حلال و حرام میں تمیز کی جائے، دھوکہ کہ فراڈ کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکان یا کاروبار میں آپ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد چند آدمی اکٹھے کر کے 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہونے تک یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مغرب کی نماز کے بعد کاروبار کے مقام پر اللہ پاک سے فراخی رزق کی دعا کریں، اور آخر میں پھر سورہ یاسین شریف کا ورد جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا ان کی کھانے کے ساتھ توازو کر دیں۔ انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا، کاروبار دوبارہ چل پڑے گا، اللہ پاک پہلے سے بھی زیادہ برکت فرما دے گا۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی مدد ضرور حاصل ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس وظیفے کو روزانہ 11 سے 40 روز تک کریں۔ اس سے بھی زیادہ تعداد میں بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔
اور تمام وظائف کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھیں اور نماز کی پابندی ضروری کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ پیارے دوستو، آپ سے عرض ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حسب روایت ایک نصیحت ہے کہ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ دیکھتے رہیے ون وظائف اسٹوڈیو چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔